مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام اور مسیح کا جی اٹھنا مبارک ہو۔ ہیلیلویا۔ مبارک کہنے کو دل کرتا ہے کیونکہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ قبر میں نہیں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہاں ان کی بھی مبارک دی جاتی ہے جو قبر میں ہیں، ارے ہم تو اس کی مبارک دے رہے ہیں جو مدفون ہوا، قبر میں رکھا گیا، لیکن تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر باہر آیا، اور 2000 سال گزر گئے ہیں، قبر بھی حیران اور پریشان ہے، قبر بھی منہ کھولے ہوئے حیران ہے کہ میرے اندر نبی بھی آئے، میرے اندر رسول بھی آئے، لیکن آج تک میں نے کسی کو نکلنے نہیں دیا، بادشاہ بھی آئے مرے، قبر کا یہ قانون ہے، جو قبر کے اندر گیا کبھی نہیں نکلا۔ آج 2000 سال گزر گئے، قبر بھی حیران ہو رہی ہے، یہ کون تھا جو میرے جبڑے توڑ کر باہر نکل گیا؟ اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ ہماری بیٹی جو میٹنگ چلا رہی تھی، بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا 3 دن پہلے، اور مشکل تھا، لیکن یقین جانے سب نے دعا کی، لیکن میں نے کہا خداوند میں تیری منت کرتا ہوں بیٹی اس دن تیرے گھر میں آئے اور میٹنگ چلائے۔ ہلیلویا۔ یہ خداوند زندہ خدا ہے، اور مسیح ہمارا خداوند زندہ خدا ہے۔ آج میرے عزیزوں ہم کلام میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل 28واں باب، اس میں باب کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ، یہ عجیب بات لکھی ہوئی ہے، خداوند کا فرشتہ جو میرے اور آپ کے لیے مجسم ہو کر مرا اور قبر میں آیا، وہ عام نہیں ہے، وہ خداوند ہے، اور اسی کا فرشتہ آ رہا ہے۔ خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے اس پتھر کو، کیونکہ یہ جو عورتیں تھی نا جب آ رہی تھی نا قبر کی طرف، ایک انجیل میں لکھا ہے سوچتی تھی ہمارے لیے وہ پتھر کون ہٹائے گا۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ ہمارے لیے اس پتھر کو کون ہٹائے گا، اور جب وہ قبر پر پہنچی تو ان کے پہنچنے سے پہلے پتھر ہٹ چکا تھا۔ ہیلیلویا۔ فرشتے نے ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں شاید پتھر ہٹایا اسی لیے گیا تھا کہ یسوع تو، ارے پتھر اس لیے نہیں ہٹا کہ یسوع قبر سے باہر آئے، پتھر اس لیے ہٹا تھا کہ میں اور تو قبر کے اندر جائیں، دیکھیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یسوع تو پتھر ہٹے بغیر بھی باہر آ سکتا تھا، لیکن قبر کا پتھر اس لیے ہٹا، عورتوں کی پریشانی تھی، انسان کی پریشانی تھی، اور خدا نے لکھا خداوند کا فرشتہ، یہ بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے، خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا، ہیلیلویا، اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان سپاہی کانپ اٹھے اور ملتہ سے ہو گئے، اور فرشتے نے عورتوں سے کہا نہ ڈرو، فرشتہ پیغام دے رہا ہے نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، آؤ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق، یہ ہم میرے پیچھے پڑھیں، کیونکہ اونچی، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق
کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، اور فرشتہ اس کا لباس سفید جامہ پہنے ہوئے، ارے غور کریں یہ یسوع اتنا حقیر ہوا ہمارے لیے، پیدا ہوا جنگل کے استبل میں، پہنانے کے کپڑے بھی نہیں تھے، لٹانے کے لیے بستر بھی نہیں تھا، لیکن تب بھی وہاں پر لاکھوں فرشتے آئے اور اس کی حمد ہونے لگی، اور پتہ چل گیا کہ یہ خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ۔ لیکن جب صلیب پر جان دے رہا تھا تو سب مایوس ہو چکے تھے، نا امیدی تھی۔ وہ شاگرد پطرس جو کہتا تھا میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی انکار کر چکا ہے۔ کوئی اس وقت امید میں نہیں تھا، نا امیدی تھی، لیکن اس نا امیدی میں یسوع مسیح تیسرے دن جب جی اٹھا تو یہ منظر، وہ جب نگہبان کانپ اٹھے، مردہ سے ہو گئے، یہ منظر یہ سپاہی دیکھ رہے تھے۔ ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ آج یہی ہے، چاروں اناجیل میں پڑھیں تو یہ سپاہی اس معاجرے کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ یسوع کی قبر پر پہرے دار بٹھائے جا چکے ہیں، شہنشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ صلیب پر جو چڑھائے جاتے تھے نا، ان کو قبروں میں نہیں وہ رکھتے تھے، نہ ان کا جنازہ ہوتا، نہ ان کو کفن ہوتا، نہ کوئی دفن ہوتا، ان کو گلگت کی پہاڑی کے پیچھے وہ پھینک دیتے، اور وہاں پر کوڑے دان بھی تھے۔ لیکن یسوع مسیح کی قبر کا انتظام اس لیے کیا گیا تاکہ پوری دنیا جانے کہ یہ جو قبر میں رکھا گیا ہے یہ صرف مرنے نہیں آیا۔ اب یہ عجیب معجزہ دنیا کے اندر، وہ پہاڑ کانپنے لگا، بھونچال آیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس ٹائم میں یہ بھونچال صرف ایک خاص ایریے کے اندر نہیں آیا، بلکہ پوری دنیا کی زمین کانپ رہی تھی، کیونکہ یسوع مسیح قبر کے اندر تھا۔ اب یسوع مسیح قبر سے باہر نکلنے والا ہے اور دنیا کی تاریخ بدلنے والا ہے، دنیا کی ہسٹری بدلنے والی ہے، اور وہ قبر بھی کانپنے لگی، پہاڑ بھی کانپنے لگا، اور کیا ہوا کہ یہ منظر سپاہی دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پتھر ہٹ رہا ہے۔ یہ پتھر جو تھا یہ عام پتھر نہیں تھا، یہ اس طرح کا گول پتھر ہوتا، اور وہ جو قبر ہوتی اس کے آگے نالی ہوتی تھی باقاعدہ، یہ باقاعدہ کھودی ہوئی قبر تھی، اور اوپر سے ایسے اس کو لڑکاتے تھے 20 لوگ، اور وہ لڑکتا ہوا آتا اور اس طرح اس نالی کے اندر پھنس جاتا تھا۔ گول پتھر ہوتا، یہ تراشا ہوا پتھر تھا، کیونکہ یہ قبر پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ کس کی قبر تھی؟ قبر بھی انسان کی تھی، یسوع کی قبر ہے ہی نہیں، تو اس قبر کو پہلے سے تیار کیا تھا یوسف ارمتیہ نے اپنے لیے۔ اب جب یہ بھونچال آیا، یہ پتھر انسان کے بس کی بات نہیں تھی، کئی 100 لوگ اس کو ہٹانے کے لیے بھی مشکل تھے، رکھنے کے لیے تو تھوڑے لوگ چاہیے، ہٹانے کے لیے کوئی مشینیں نہیں تھی، بہت بھاری پتھر تھا۔ فرشتہ آیا، سناٹا تھا، زمین کانپ رہی ہے، بھونچال آ چکا ہے، اور تھر تھر قبر بھی کانپ رہی ہے، اور یہ
हजारों सिपाही देख रहे हैं और सिपाहियों के दिलों के अंदर ये मुकाशफा आ गया। उन्होंने मसीह की कब्र को खुलते देखा, पत्थर को हटते देखा, और जब ये मंजर देख रहे हैं मुर्दा से हो गए। जब उन्हें होश आई तो उनके दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए थे और वो मान रहे थे कि ये अजीब जात है। और लिखा है उन्होंने ये माजरा आकर कानों को सुनाया और उन्होंने बताया कि ये जो शख्स जिसको तूने मसलूब किया है ये कोई आम जात नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा कि पूरी जमीन कांप रही थी, पहाड़ कांप रहा था, कब्र कांप रही थी। आसमान से एक जलाली फरिश्ता आया और उसने पत्थर को उठाया और ये जलाली यीशु कब्र से बाहर आया। हमने अपनी आंखों से देखा है। ये माजरा वो बयान कर रहे हैं, ये खुशखबरी वो सुना रहे हैं। लेकिन अगली बात बहुत दुख की है, बहुत अफसोस की है। मैं कई महीनों से इस बात पर गौर कर रहा हूं तो मेरा दिल आंसू से रोता है कि ये सिपाही पहले कितने खुश नसीब थे। इन्होंने यीशु मसीह की कब्र का पत्थर हटते हुए देखा, यीशु को निकलते हुए देखा, लेकिन बाद में इतने बदनसीब हो गए। इन्होंने ये गवाही सुनाई भी, ये माजरा सुनाया भी, लेकिन इनकी बदनसीबी ये है कि काहनों ने, फकीरों ने, फरीसियों ने, लिखा ने बहुत सा रुपया देकर कहा ये ना सुनाना कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तुम ये कह देना कि जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा कर ले गए। इसलिए मैं कहता हूं दौलत से मोहब्बत ना करें। अरे मसीह के जी उठने का मुखासबा, मसीह के जी उठने की गवाही इस लानती दौलत की वजह से इनके दिलों में बंद हो गई और इन्होंने पैसा लेकर, रिश्वत लेकर इसको दबा दिया। अरे इस मौजे को कौन दबा सकता है? आज भी 5.5 अरब लोग यीशु को सिजदा करते और उसकी इबादत करते हैं। आज भी 5.5 अरब लोग ये मानते हैं कि वो मसीह मुर्दों में से जी उठा, लेकिन ये कितने बदनसीब निकले। दौलत से प्यार ना करें। आज इस स्तर पर मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अरे खुदा की हजूरी से मोहब्बत करें, दौलत से, रुपए पैसे से प्यार ना करें। सिर्फ ये याद रखें कि अगर दौलत से हम मोहब्बत करेंगे, अरे जो बुनियादी जरूरतें हैं वो ठीक है, लेकिन अगर दौलत से इतनी मोहब्बत करें कि इसके लिए हम लालच में पड़ जाएं, शराबें बेचें, इबादतें छोड़ दें और रुपए पैसे के लिए हम खुदा की हजूरी को छोड़ें, ये इतनी बेमरवत है कि यूसुफ नबी के सगे भाइयों ने चंद सिक्कों के एवज 12-13 साल की उम्र में यूसुफ नबी को बेच दिया। खुद यहूदा इस्करियोती ने चंद सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया। इसलिए इस स्तर पर अहद करें कि हम सबसे अव्वल अहमियत देंगे अपने खुदा यीशु को, अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा यीशु को। और इसमें सिर्फ एक काम कर लें, अपने घरों में पहले दुआ करें, सबसे पहले अपने घरों में दुआ करें। और हफ्ते में एक दिन अतवार के रोज खुदावंद के घर में आए। जब आप चर्च आते हैं तो ये ज़हन में रखें, ये वो दिन है जिस दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और अगर इस दिन की इबादत करने से कोई चीज रोकती है तो उसको ना रोकने दें। इन सिपाहियों को ज़हन में रखें
کہ انہوں نے بہت سا پیسہ لے کر، آئیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، اسی باب میں ہے۔ یہ 12ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، بلکہ 11ویں سے۔ جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کہانوں سے بیان کیا۔ ہیلیلویا! یہ ماجرا وہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اس کی لاش چرا کر لے گئے۔ بہت سا پیسہ لے کر انہوں نے اتنی بڑی گواہی کو، ارے اتنی بڑی گواہی کو جو قوموں اور امتوں کے لیے ہونے والی تھی، ارے یہ برکت تو کبھی ختم نہ ہوتی، ارے یسوع کا جی اٹھنا تو قائم ہے، وہ رہے گا، لیکن ان سپاہیوں کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ انہوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو بیان نہیں کیا، بلکہ بہت سا پیسہ لے کر انہوں نے اس گواہی کو دبا دیا۔ اس دولت سے اتنی محبت نہ کریں کہ یہ آپ کو مسیح سے جدا کر دے۔ صرف بنیادی ضرورتوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ دولت وہ سانپ ہے۔ اگر ہم مسیح میں ہیں تو کسی نے کہا اگر یہ تون پھڑنی آ جائے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہمیں کاٹے گا اور ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ دولت کے لالچ میں نہ پڑیں۔ میں کنونشن میں تھا تو اس کنونشن سے پہلے یہ گھر میں کھانا تھا، تو ان کا جو سربراہ تھے رنگ والے کپڑے بھی انہیں پائے سی، تے میں کہا بھائی جی عبادت چاہو لازمی۔ بھائی جی میں صبح بھی نہ بڑی مشکل کام تے گیا، بڑا بخار بھی سی، بڑی مشکل کام تے گیا، کام تے چلا گیا، عبادت چ نہیں آیا۔ یعنی کمزوری نہ، بیماری نہ، کام تے دولت کمانے کے لیے چلے گئے، لیکن خداوند کی حضوری کے ہم کیا پیاسے ہیں۔ اس اسٹر پر عہد کرے کہ مجھے مسیح کی محبت سے یہ دولت جدا نہ کرے۔ اور اس دولت نے سپاہیوں کو اتنا بد نصیب بنا دیا، کاش اگر یہ یسوع کی گواہی سناتے تو آج انجیل مقدس میں لکھا ہوتا کہ انہوں نے یہ گواہی دی۔ ارے آج گواہی دے اور کہیں سبت کے روز آرام کرو، اس دن مسیح ملک میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہوا ہے۔ اس دن میں خدا کے گھر میں جاؤں گا، اس کی عبادت کروں گا، اپنا کاروبار نہیں کروں گا، اپنا کام نہیں کروں گا، اپنی خوشی نہیں۔ اور دکھ ہوتا ہے جب ہم اتوار کے روز ہی اپنی شادی بھی رکھتے ہیں، منگنیاں بھی رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر بھی جاتے ہیں۔ چلو اس تو پہلے جو بھی ہوگا ٹھیک ہے، آج سے عہد کریں، کیا ہم ان سپاہیوں کی طرح مسیح کی گواہی چھپا تو نہیں رہے؟ اور لکھا ہے کہ انہوں نے پیسہ لے کر یہ کہا کہ جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد اس کی لاش چرا کر لے گئے۔ کتنی بڑی گواہی تھی دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر آج تک خود سے کوئی قبر سے باہر نہیں آیا۔ اور یہ منظر ان سپاہیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں سناٹا چھایا ہوا ہے، بھونچال آ رہا ہے، قبر آ رہی ہے، خدا ان کا فرشتہ آ رہا ہے اور پتھر کو ہٹا رہا ہے اور جلال آ رہا ہے، اور مسیح قبر سے زندہ ہوا اور جلالی بدن کے ساتھ باہر آیا۔ اس سارے منظر کو اگر یہ بیان کرتے تو یہ کتنی مبارک بات ہوتی۔ آج بھی خداوند
शैतान को कह रहा है, शैतान इस खुशखबरी को तू छुपा नहीं सकता, लेकिन सिपाहियों की बदनसीबी है कि उन्होंने इतना पैसा लेकर। दूसरी बात कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए, जितने भी शागिर्दों को मिले, पतरस को मिले, पतरस ने इतने क्या, ओ परे हो जा, तू तो मेरा इनकार किया, परे हो जा। इतने माड़ी जी गल हो जाए ना, तो जो बंदा मिलन भी लगे, बस ठीक है ठीक है, 16 साल बाद भी कह रहे होंगे बस बस खत्म, 16 साल पहले तू गल की सी, तू किया सी। यीशु मसीह ने किसी को नहीं जताया कि तुमने मेरा इनकार किया है, तुम मुझे छोड़ गए थे। अरे जब मैं मुसीबत में था, मुझे सलीब चढ़ा रहे थे, मैं अकेला था, तुम मेरे साथ ना रहे, किसी को भी नहीं जताया, बल्कि उनको गले लगाया और उनसे मोहब्बत की, उन्हें प्यार किया, माफ किया। अरे जी उठने के बाद तोमा ने कहा, अरे मैं तो उसके हाथ के सुराखों में उंगलियां डालकर देखूंगा, पसली में उंगली डालकर देखूंगा। यीशु ने ये नहीं कहा, अरे तू उंगली डालना चाहता है, मैं तुझ पर कभी ज़ाहिर नहीं होऊंगा। 8 दिन के बाद यीशु ज़ाहिर हुआ तोमा के लिए, और यीशु ने कहा, तोमा आ मेरे हाथ के सुराखों को और पसली के सुराखों को, ये वो सुराख हैं जो तुम्हारी मोहब्बत के निशान हैं, ये वो सुराख हैं जो तुम्हारी मोहब्बत में लगे हैं। अरे ये कभी खत्म नहीं होंगे। मेरे अजीजों प्लीज मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, इस मसीह के जीत में ईद पर ऐड करें कि हम एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें। जब यीशु तीसरा इनकार सुन रहा था पतरस का, तब तक गौर ही नहीं, जो ही तीसरा इनकार किया, मुड़कर पतरस की तरफ देखा। हालेलुया। यह है यीशु जो इनकार करने वालों को भी मुड़कर देखता है। साढ़े वर्गा होता तो कहता जा काम कर, इतने मौज से देखे, सब कुछ हुआ, लेकिन तुमने मेरा इनकार किया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अपने शागिर्दों पर 40 रोज तक ज़ाहिर होता रहा, साबित करता रहा। 40 रोज का एक ही सेमिनार किया, और सेमिनार का एक ही मजमून सी कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। साबित किया, ज़ाहिर किया अपने आप को, आसमान पर चला गया। यीशु तख्त पे बैठा है, तो चलो हम उठ आराम कर लेगा। कह सकता था कि भाई इनके लिए इतना काम किया, सलीब पर जान दी और कब्र में रखा गया, जिंदा हुआ, 40 रोज तक इन्हें बताता रहा, साबित किया कि मैं जी उठा हूं, मुझ पर ईमान लाओ। अगर कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाएगा, कब्र उसे अपने अंदर नहीं रख सकेगी, वो मुर्दों में से जी उठेगा। अरे जब तुम्हारा खुदावंद कब्र के अंदर नहीं रहा तो कब्र में ताकत नहीं कि तुम्हें भी अपने अंदर रख सके, तुम भी मुर्दों में से जी उठो। लेकिन अब भी आराम से बैठा हुआ नहीं है। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि अब भी वो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तखत देता है, अब भी दस्तखत दे रहा है। अरे दरवाजा खोलो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, मैं कब्र में रखा गया हूं, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ हूं। अरे ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया है। किसकी जरूरत थी मुझे थप्पड़ मारता, किसमें ताकत थी मुझे थप्पड़ मारता। जब डाकू ने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, कितनी अजीब बात है। यीशु के बदन से खून ही खून बह रहा है, सर पर कांटों का ताज, हाथों और पांव में कील। चलो अगर यीशु किसी तख्त पर बैठा होता, आगे पीछे भाई अमर प्यादे होते, फौजी होते, हाथ में शाही आसा होता, एक लिबास होता शाही लिबास, तो बादशाह कहता तो पता भी चलता। या बंदा कहता यार ऐसी हालत में बादशाह, इस हालत में जब सलीब पर लटका हुआ है, रूहुल कुद्स इस डाकू पर नाज़िल हुआ और उसको पता चल गया कि ये वही बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, ये बादशाहों का बादशाह है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, दो बातें, दौलत के लालच में इतना ना पड़े
کہ ان سپاہیوں کی طرح یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی ہمارے دل میں دب جائے، اور دوسرا یسوع کی طرح ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اس عبادت کے بعد آپ جس سے بھی ناراض ہیں اس کو دل سے معاف کریں، اس کو دل سے کہیں میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اس کے پاس جائیں، اور اگر آپ یہ کریں گے خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور میں خود بھی آپ میں سے کبھی بات کرتے یا اگر میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہے تو میں دل سے آپ سے سوری کرتا ہوں۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، یہی مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ یسوع کو جو تھپڑ مار رہے تھے، داڑھی نوچ رہے تھے، اس یسوع کے دل میں ان کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، اس لیے صلیب پر کہا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اتنے کہنے گے جی وہ معافی منگے تو دے دینے جناب، انہیں معافی منگی جڑے یسوع کے چہرے تھکن دے سی، معافی منگی؟ کسی نے معافی نہیں مانگی، لیکن یسوع نے کہا باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مسیح کی محبت، جو ہمیں ستاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں۔